میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام صحافی حضرات کا، پریس کلب قلعہ دیدار سنگھ کا، کہ صبح کے اس وقت آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اور آپ لوگوں نے سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمت حوصلہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وہ مؤثر پلیٹ فارم ہے کہ جو ہماری محدود محفل کو پوری دنیا تک پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا آپ کے پاس موبائل، یا آپ کا یہ شعبہ صحافت جو واحد شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی شعبہ ہو، طالب علم ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سارے کے سارے آپ ہی کے پاس آتے ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے اپنی آوازوں کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے اپنی آوازوں کو اس حلقہ تک پہنچاتے ہیں کہ جو ان سارے معاملات کو کنٹرول کرنے کی، ان کو چلانے کی اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آج کی ہماری یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ایک بہت اہم موضوع کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی ہے، اور ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو فی الفور حل بھی کیا جائے۔ خوش شائن بات یہ ہے کہ آج عرصہ دراز کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان ایک طویل جدوجہد کے بعد آج ہم لوگ یہاں پہ، ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے، اور اعلان ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس موقع پر مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ جو ایک طویل جنگ لڑی ہے، جو اصحاب شکن جنگ تھی طلبہ یونین کے اوپر، جو 9 فروری 1984 میں جو پابندی لگتی ہے، اور وہ ایک ڈکٹیٹر کا کام تھا جنرل ضیاء الحق کا جس نے پابندی لگائی۔ اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا، وہ سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے ہوں، وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کے نتیجے کے اندر ہو، یا تعلیمی اداروں کے اندر وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے بے شمار مسائل ہوں، ان سبھی کا اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران نے خندہ پیشانی سے نہ صرف ان کو فیس کیا، بلکہ اس سارے کے نتیجے کے اندر ہمارے بہت سارے ناظمین اعلیٰ سمیت بڑے بڑے ذمہ داران نے جیلیں کاٹی صرف طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے۔ تو آج ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جنرل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جانے سے ایک دن پہلے اس کے اوپر ججمنٹ دی اور یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان کے اندر طلبہ یونین کو فی الفور بحال کیا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ ریٹن کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ آن کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو مد نظر رکھیں گے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر دسمبر سے پہلے وہاں پہ طلبہ یونین کے انتخابات ہوں گے، اور وہی پھر جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ پورے پاکستان کے اندر چلے گا۔ اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کے پورے پاکستان کے اندر طلبہ یونین کے فی الفور الیکشن کروائے جائیں۔ تو یقیناً یہ تمام تر طلبہ تنظیموں کے لیے، اور بالخصوص اسلامی جمعیت طلبہ کے جس کی جدوجہد کے نتیجے کے اندر آج یہ فیصلہ ہوا ہے، ہم الحمدللہ اللہ کے ہاں سجدہ شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور اس کے بعد سبھی تمام کے تمام وہ کارکنان اور ذمہ داران جنہوں نے اس جدوجہد کے اندر حصہ لیا، ان سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن چند ضروری چیزیں ہیں کہ جس کو اس سارے سینیریو کے اندر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بحالی کیوں ضروری ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن بھی لگائے جاتے ہیں، آیا کہ ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی زیادہ اس کی تردید کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بطور ذمہ دار گجرانوالہ ڈویژن آپ کے سامنے مسئلے رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر طلبہ یونین بحال ہوتی تو یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ کب کے حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس، سب سے زیادہ معاشرے کے اوپر نبض رکھنے والے اور اس نبض کے اوپر ہاتھ رکھنے والے افراد ہیں۔ صحافیوں سے تو کوئی مسئلہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں ذرا، میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں، آپ اس کو درست کر دیجئے گا اگر یہ غلط ہو۔ ہر سال ہمارے اس گجرانوالہ شہر سے 30,000 سے زائد طالب علم، اور ان میں بڑی تعداد ہماری بہنوں بیٹیوں کی ہے جو گجرانوالہ شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور وہ مجبور ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بڑا انڈسٹریل سٹی ہے، حالانکہ یہ بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کی معیشت کے اندر، جو اس کا کارپوریشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود آج تک 1947 سے آزاد ہوئے آج کتنے سال گزر گئے، اور دیکھیے کہ گجرانوالہ کے اندر ایک یونیورسٹی تک ہمارے پاس موجود نہیں۔ یہاں پہ کئی ایسی خاندان ہیں جو حکومت کرتے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ گجرانوالہ کے اندر کتنی اشد ضرورت ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ ان کے خود بچے جا کے باہر پڑھتے ہیں، ان کے خود جا کے بچے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پہ غریب کا بچہ وہ بالکل پڑھائی سے محروم ہے، اور انہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ پڑھتا ہے تو پڑھے، سیکنڈ ایئر کے بعد پڑھائی چھوڑنا چاہتا تو چھوڑے۔ یہ میں آپ کو اعداد و شمار جو میں نے 30,000 دی، وہ لوگ ہیں جو صرف ہمارے شہر سے باہر جا کے پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بیچارہ تعلیم سے محروم ہے،
جو سیکنڈ ایئر کے بعد تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ یہیں پہ پھر کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام دھندا سٹارٹ کرتے ہیں. تو بھائی یہ کون ذمہ دار ہے ان سارے بچوں کا؟ یہ لاوارث ہے. ان کی ریاست کہاں پہ ہے؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی. تو ان کے ساتھ فتیلوں والا سلوک کیوں؟ کیا ہم لوگ ٹیکس پیئر شہر نہیں ہے؟ کوئی ایک مسئلہ تو بتائے نا کہ بھائی گجرانوالہ آیا کہ کوئی کسی نے بغاوت کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے. ہم لوگ کانسٹیٹیوشن کے اوپر، قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے والے پرامن شہری، لیکن پھر کیوں یونیورسٹی یہاں پہ موجود نہیں ہے؟ اور پھر نت نئے فیصلے لے کے آ جاتے ہیں، فلاں اور فلاں کالج کو ملا کے یونیورسٹی بنا دیں، گورنمنٹ کالج کو ملائے، اکنامکس کالج کو ملائے، یونیورسٹی بنا دیں. بھائی اتنا تو ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہوتا جس کی تم یونیورسٹی کی بات کرتے ہو. ہمیں تھوڑا سا جائزہ تو دے دو کہ جو ٹیکس یہاں سے کلیکٹ کر کے لے کے جاتے ہو وہ لگا کہاں رہے ہو؟ یونیورسٹی یہاں نہیں ہے، انفراسٹرکچر یہاں پہ تباہ ہے. لوگ اے آئی کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یوتھ کو آگے کس طرح سے انٹیگریٹ کر کے آگے لے کے چلنا ہے. کہاں ہے یہاں پہ تو آئی ٹی سینٹر تک نہیں تم آج تک بنا سکے. تو اس لیے ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے گجرانوالہ شہر کا. لیکن چونکہ طلبہ یونین بحال نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی یہ رکشا یونین ہے، یہ موبائل ٹریڈ کی یونین ہے، یہ جناب فلاں کی یونین ہے، یہ فلاں کی یونین ہے. اور جو اس قوم کے معمار ہیں، جو اس قوم کے مستقبل ہیں، جنہوں نے آگے جا کے ان سارے ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کرنا ہے، ان کی کوئی یونین نہیں ہے. ان کی کلاس میں لیکچر شروع ہونے سے پہلے ان کو لیکچرار صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہ بھائی نہ، کسی طلبہ تنظیم میں نہیں جانا، آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اپنی پڑھائی کے اوپر دھیان دیں. تو بھائی یہ سیاست چوروں لٹیروں کے لیے چھوڑ دیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ طلبہ یونین بحال کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس کے اوپر یہ ایلیگیشن کیا لگاتے ہیں. ایلیگیشن لگے گا تو یہ کہ بھئی یہ لڑائیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ذرا نتائج نکالے نا، یہ ابھی جو ریسنٹ یہ الیکشن ہوا ہے، یہ جمہوری الیکشن، یہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں سبھی کے حق کے اوپر، دیکھیں کتنی قتل و غارت ہوئی. لگا دیں پھر جمہوریت پہ پابندی. یہ اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ جناب یہ جو قلعہ دیدار سنگھ والا روڈ ہے یہاں پہ بہت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لہٰذا یہ روڈ بند کر دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اچھے لوگ کسی بھی چیز کو، سسٹم کو اگر دیکھتے ہیں، اگر کہیں پہ خرابی ہے تو اس کے حل کی طرف آتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے طبقے کو نمائندگی سے محروم کر دیں اور جس طرح سے چاہے فیصلے کرتے پھریں. کیا بھائی آپ کی کلاسیں آن لائن ہوں گی، 27 تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے، 28 تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے، فلاں ڈیٹ تک تعلیمی ادارے بند ہیں. وہاں پہ چند پروفیسر آپس میں بیٹھے اور بچوں کا نصاب یہ لوگ طے کریں، آپس میں بیٹھے. اور یہ سیمسٹر سسٹم نے تو بالکل پکڑ کے طالب علم کو دبوچ لیا. وہاں کا جو پروفیسر ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کتنا میں سی جی پی اے دوں گا، اور وہ قطعی اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ کتنے پڑھنے والا ہے، بلکہ وہ تو اور ہی کرائٹیریا ہے کہ جس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس کو سی جی پی اے تھوڑا دینا یا زیادہ دینا. لہذا اس بات کو سمجھیے کہ بھائی جب روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو تو پھر اس کے پروٹوکول سیٹ کیے جاتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر جا کے آپ اس کا کوئی متبادل دیتے. آپ ایک پورے کے پورے سیٹ اپ کو نمائندگی سے محروم کر دیں اور ان کے کمرے بند کمروں میں بیٹھ کے ان کے فیصلے کرنا شروع کر دیں اور بہانہ یہ لگائیں، ایلیگیشن یہ لگائیں یہ تو لڑتے ہیں. بھائی کم از کم انہی کو دیکھ لیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کے دن رات آپ لوگ راہ گلاپتے ہیں. یہ یورپی ممالک دیکھیے، وہاں پہ طلبہ یونین بحال ہے، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں اصل وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر طلبہ یونین پہ پابندی لگائی ہے تو اس کی بہت وجہ یہ ہے تاکہ آپ کا خاندانی نظام متاثر نہ ہو. آپ کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ قلعہ دیدار سنگھ کا میں رہنے والا کوئی سبزی فروش کا بچہ اٹھ کے آپ سے احتساب کرے اور آپ سے حساب مانگے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ قلعہ دیدار سنگھ میں کسی نچلے درجے کا سرکاری ملازم کا بچہ کسی جامعہ کا طلبہ یونین کا پریزیڈنٹ منتخب ہو اور وہ آپ سے سوال کر سکے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کسی غریب کا بچہ جو طلبہ یونین کے ذریعے سے منجا ہوا سیاستدان بنے اور اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے آپ سے سوال کرے. آپ کو یہ گوارا نہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ گجرانوالہ کا کوئی بچہ یہاں سے اٹھے اور وہ اتنا باصلاحیت ہو کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو سنبھال سکے. اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ غریب کا بچہ سنبھالے گا تو پھر یہ نااہل کیا کریں گے. اگر سندھ کی وزارت اعلیٰ کسی وہاں کی جامعہ کا بچہ کو جو یونین کا پریزیڈنٹ رہا ہوگا، جو گراؤنڈ سے اٹھ کے سیاست کرے گا، تو پھر یہ بلاول کیا کرے گا جو باہر سے آیا، جس کو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی. تو پھر یہ سارے بچے کیا کریں گے؟ یہ بچے کیسے ملک کے ساتھ کھیل سکیں گے؟ ان کو تو آپ بانجھ کر دیا نا، پوری کی پوری اس کھیت کو آپ نے، اس سیاست کو آپ نے بانجھ کر دیا
اور صرف اس لیے کیا کہ آپ کے اپنے بچوں کے یہ جو پورے کا پورا ملک آپ نے کھلونا بنایا وہ کہاں پہ کھیلیں گے جا کے. آپ دیکھیے کہ طلبہ یونین جب بحال تھی تو یہاں سے کیسے کیسے مزے سیاستدان نکلے جو آج تک اسمبلی کے فلور پہ موجود ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو نظر آتا ہے, ان کی بات سے جھلکتی ہیں چیزیں, ان کے الفاظ سے جھلکتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ پہ سیاست کر کے آئے ہیں. وہ اس بات کا درد رکھتے ہیں کہ جب کسی محلے کے اندر بارش ہو تو وہاں کی صورتحال کیا ہوتی ہے, وہ خود وہاں سے اٹھ کے آئے. انہیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جب یہ فیسیں بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. انہیں اس بات کا بھی ادراک ہے. آئیے یہ قلعہ دیدار سنگھ پورے کو اٹھ کے دیکھیے, آئیے گجرانوالہ کو دیکھیے, 4-5 سرکاری کالجز ہیں, کسی ایک کے اندر ٹرانسپورٹ موجود نہیں. بچے صبح بھی سردیاں ہیں, سموگ ہے, سارا کچھ ہے. فرسٹ ایئر میں پڑھنے والا بچہ 8 بجے کالج لگتا ہے, صبح بیچارہ 6 بجے اٹھتا ہے اور گاؤں سے اٹھ کے 3-4 کلومیٹر پیدل سفر کرے گا. اس کے بعد وہ راجہ بس کا انتظار کرے گا, اس کی چھت کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنے کالج پہنچے گا. آپ نے تو تعلیم کو مشکل بنا دیا. ممالک تو اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے, خصوصاً دیہات اور قصبوں کے لیے, تعلیم کو کس طرح سے آسان بنایا جائے, اور آپ ہیں کہ مشکل سے مشکل تر بناتے جاتے ہیں. پرائیویٹ کالجز کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا کہ آپ بھائی دندہ کریں تعلیم کے نام کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے. بڑے بڑے سٹاک لیں 5-5 ہزار اسٹوڈنٹ کا, بڑے بڑے پیکیجز دیں انہیں اور بچوں کو اپنی طرف گھیر لیں, کھلا چھوڑ دیں. میڈیکل کالجز کوئی بناتا ہے پرائیویٹ تو بنائے, کوئی لا کالجز بنانا چاہتا تو بنائے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ان سے حساب لینے والا نہیں کہ بھائی کیا پروڈکشن کیا ہے تمہاری, جو یہاں سے لا کا اسٹوڈنٹ نکال رہے ہو وہ کیا پڑھ کے نکل رہا ہے. جو میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تم 1-1 کروڑ روپیہ سال کی فیس لیتے ہو, اس کو دے کیا رہے ہو, کچھ بھی نہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, سال بعد ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر ڈاکٹرز اور انجینئرز نکلتے ہیں اور آگے جاب نہیں ہے ان کے پاس. انجینئرنگ یونیورسٹی بنا دیتے ہیں پرائیویٹ, آئے دن پیسے دے کے پیسے لے کے, اور کیا ہوتا ہے 4 سال بعد جب وہ انجینئر نکلتا ہے تو فیلڈ کا اسے کام ہی نہیں آتا, نہ ہی انہوں نے اسے سکھایا ہے. تو یوں اس ساری چیزوں کو, ان سارے مسائل کو کون سمجھتا تھا؟ جو یونین کا پریزیڈنٹ تھا, اسے ادراک ہوتا تھا. وہ یہیں سے اٹھ کے طالب علموں کے درمیان سے اٹھ کے جب وہ بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کے اندر جاتا تو وہاں پہ بتاتا کہ بھائی وی سی صاحب, گورنر صاحب آئیے میرے ساتھ دیکھیے, ہاسٹل کے حالات دیکھیے, وہاں پہ ایک دن ہمارے ساتھ رہیے, وہاں پہ تو پانی نہیں آ رہا, دیواریں ٹپکتی ہیں بارش کی. تو یہ وہ سارے مسائل تھے. یہ جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہو, اور وہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا تھا یونین کا کہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کرتا تھا اور بار بار اس طرف توجہ اور دھیان دلاتا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ جو نوجوان ہے, یہ جو یوتھ ہے, یہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہے. دیکھو میرے ساتھ چل کے آج کی تاریخ کے اندر چلیے, تعلیمی اداروں کے اندر منشیات فروشی کس قدر عروج کے اوپر. آپ اس ساری یوتھ کو ضائع کر دیں گے. آپ کو فرصت نہیں ہے کہ آپ اکھاڑ پچھاڑ کریں اپنی اسمبلیوں کے اندر کہ آج وزیر اعلیٰ کون ہوگا, آج کون سا بل منظور کروانا ہے اور کل کون سا بل منظور کروانا ہے. آپس میں آپ کشتی کرتے رہیں گے اور اس نوجوان نسل کو آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے. اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو ججمنٹ دی ہے اور اس میں کلیئر کہا ہے کہ فی الفور طلبہ یونین کو بحال کیا جائے, تو آپ پھر بحال کریں تاکہ یہاں سے نمائندگان نکلیں جو ان تعلیمی اداروں کو ان کی دیکھ بھال کریں طلبہ کے نمائندے کے طور پہ, اور طلبہ کے جو درینہ مسائل ہیں ان کی آواز لے کے حکومت وقت کے پاس پہنچ سکے. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو طلبہ یونین کے اوپر آپ لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں, آپ ذرا سارا ڈیٹا نکالیے. طلبہ یونین 84 تک بحال رہی ہے اور اس کے بعد کا ڈیٹا اٹھا لیجئے, آج 2024 ہے, کیس سٹڈی دونوں پڑھ لیجئے, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قتل و غارت آیا کہ بہانہ ہے, اس کی کوئی حقیقت بھی ہے. آپ دیکھیے کیس سٹڈی سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ طلبہ یونین کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی اور نتیجتاً ان تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم دشمن عناصر, ملک دشمن نظریات, منشیات فروش, علاقائی لسانی اور تعصب کی بنیادوں پہ بننے والے گروپس نے جگہ لے لی طلبہ تنظیموں کی. نظریات کی جگہ یہ بات طے ہونے لگی کہ کون زیادہ اچھا ڈانس کر سکتا ہے یونیورسٹی کے اندر, تو وہ ہولڈ کرے گا. آئیے چلیے قائد یونیورسٹی کے اندر, آئیے جامعہ پنجاب کے اندر چل کے دیکھیے کہ وہاں ثقافت کے نام پہ یہ بننے والے چھوٹے چھوٹے گروپس کس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں. طلبہ یونین بحال تھی تو یہ چیز فیصلہ کیا کرتی تھی کہ کون زیادہ کمپیٹنٹ ہے, کون زیادہ اچھے بولنے والا ہے, کون اچھی سپیچ کر سکتا ہے,
کون طلبا کے درینہ مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ سی جی پی اے زیادہ کس کا اچھا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ بنے گا طلبا یونین کا، وہ طلبا کو لیڈ کرے گا، وہ حقیقی نمائندہ ہوگا طلبا یونین کا۔ انہوں نے بین لگایا اور آج دیکھیے جو سب سے بڑا منشیات فروش ہے وہ کسی گروپ کا نمائندہ ہوگا، وہ کسی گروپ کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ جو سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے وہ جی فلاں کونسل کا صدر ہے، انہوں نے وہ جی پختون کونسل کا صدر اور فلاں فلاں وہ کسی بھی کونسل کا صدر ہے، اور وہ علاقائی بنیادوں پہ انہوں نے جو گروپ بنائے، جس کے پاس اسلحہ ہوگا وہ جناب سب سے زیادہ اور بہترین نمائندہ ہوگا ان کونسلز کا۔ اور یہ ملک دشمن نعرے لگاتے ہیں، یہاں پہ کوٹا سسٹم پہ آ کے پڑھتے ہیں، اور یہ سارے مسائل کہاں سے اٹھے؟ یہ لڑائی اور جھگڑے اور یہ فساد یہ جو یہاں پہ آ کے کرتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ پہلے تو یہ جگہ نہیں تھی، جب تک طلبہ یونین بحال تھی طلبہ تنظیموں کو پتا ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی ساکھ کو ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے طلبہ کے لیے کام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ ہم نے سال بعد انہی لوگوں کے پاس آنا ہے، انہی سے ووٹ مانگنے ہیں۔ ہم اپنی ریپیوٹ بہتر نہیں رکھیں گے، ہم اپنے نظریات کو لوگوں تک نہیں پھیلائیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ نہیں جڑیں گے، انگیج نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس کو آپ سبھی بھی دیکھیے، میں تو اس کو عام کرتا ہوں کہ آپ لوگ طلبہ یونین جب بحال تھی تب اور جب اس کے اوپر بین لگا، دونوں کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو واضح نظر آئے گا کہ دنگا فساد، یہ تعلیمی اداروں کے اندر خام خواہ کی لڑائی جھگڑے یہ تب آئی ہیں کہ جب طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگی ہے۔ اور یہ کوئی کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کے کسی بھی چیز کو بند کر دیں کہ بھائی یہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ آپ تھوڑا لڑتے ہیں، اب تو قومی اسمبلی کے اندر لڑتے ہیں، بہت زیادہ لڑتے ہیں، تو قومی اسمبلیاں بند کر دیں، حل کی طرف آئیں۔ مسائل کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا جب ادراک ہو تو کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ ایک بہترین کوڈ آف کنڈکٹ دے بھی چکی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوڈ آف کنڈکٹ نہیں تو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پرامن الیکشن کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ 21 نومبر کو پورے پاکستان کی جامعات کے اندر بالخصوص اور تمام جگہ پہ بالعموم بڑے پیمانے پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت وقت کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس کی طرف سے کلیئرلی آ گیا ہے کہ فی الفور طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے، اس کے الیکشنز کا انعقاد کیا جائے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ درینہ مطالبہ تھا، ہے، اور تب تک انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نہ ان کی نمائندگی دینی پڑے گی۔ اب طلبہ نے بہت برداشت کر لیا، یہ طلبہ نے جتنی دیر یہ احساس محرومی میں رہنا تھا رہ لیا۔ طلبہ کو نہیں پتا ہوتا، اگر طلبہ کو کوئی مسئلہ آ جائے تو بیچارے وہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، کس کے پاس جائیں، کون نمائندہ ہے، کس سے بات کریں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں آپ سبھی نے دیکھا کہ مسئلہ بن گیا، اب کسی کو حقیقت کا نہیں پتا تھا، کچھ نہیں پتا تھا مسئلہ کیا ہے۔ حکومت کو بھی میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی، حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کس سے کریں، کس کو بٹھائیں، کون کنٹرول کرے اس سارے مجمع کو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تمام تر لوگوں کے نمائندے موجود ہیں، کوئی تاجر یونین موجود ہے، صحافت کی یونین موجود ہے، وکلاء کی یونین موجود ہے، تو آپ اتنے بڑے طبقے کو محروم رکھ کے خود بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ خدا را اب سیاست کو بانجھ ہونے سے بچائیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے پرامن الیکشن کا انعقاد کرے گی، تو آپ بھی آگے بڑھیے، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں، اور اس خوبصورت جو محفل ہوا کرتی تھی کسی دور میں، اور ٹیلنٹ جو ہے وہ اس سے نکل کے ابھر کے سامنے آتا تھا، دوبارہ سے اس کو طلبہ یونین کی بحالی کے ذریعے سے اس ملک کو مجے ہوئے سیاستدان بھی مہیا کریں، تعلیمی نظام کو بھی بہتر کریں۔ اس میں بہت خرابیاں ہیں، بہت پیچیدگیاں ہیں، وہ ہم سبھی نے مل کے حل کرنا ہے۔ اور یہ جتنے بھی گجرانوالہ کے بالخصوص اور پورے پاکستان کے طلبہ کے مسائل ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ طلبہ یونین کی بحالی کے ذریعے، اس کے الیکشن کے ذریعے، ان کے نمائندگان کے ذریعے ان سارے کے سارے مسائل کو حل کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو